اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور اے مسلمانوں تمہاری اللہ نے مدد کی بہت سے مواقع پر، اور خاص طور پر یوم حنین۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو نازل ہو رہا ہے، جو کہ ہم کون سے رکوع میں پہنچ گئے؟ چوتھے رکوع میں پہنچ گئے، تو چوتھا اور پانچواں پھر وہ ہے جو ذی قعدہ سے 9 میں نازل ہو رہا ہے۔ تیسرا رکوع جہاں ختم ہوا وہ 2 رکوع ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے ضمن میں اور مکے کی طرف اقدام کے ضمن میں جو رد و قدع ہو رہی تھی، اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن 8 ہجری میں، رمضان سے قبل۔ اب یہ پھر وہی سلسلہ جڑ گیا جو 6 آیتیں ہم پہلے پڑھائے ہیں ذی قعدہ سے 9 ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے غزوہ حنین بھی ہو چکا تھا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے مسلمانوں بہت سے مواقع پر، ویوم حنین، حنین کے دن بھی کی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا۔ حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکے میں تو 10,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور حنین کی جنگ ہوئی ہے تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ 10,000 وہ تھے اور 2,000 یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، 9 مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے، اور یا ابھی وہ مشرک ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ رعایا ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاونین کی حیثیت سے۔ 12,000 کا یہ لشکر جب گزر رہا تھا ایک وادی سے، اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھیں، تو جو تیر انداز تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے، تو انہوں نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر، ان کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ آئی ہے، تو یہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اوپر سے بیراج آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں بھگدڑ مچ گئی۔ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف 30-40 آدمی رہ گئے۔ علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے 30-40 آدمی رہ گئے، لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہوئے اسی میں سیرت النبی میں نوٹ دیا کہ نہیں 300-400 آدمی رہ گئے تھے، لیکن 300-400 آدمی بھی رہ جائیں 12,000 میں سے تو بھگدڑ بہت بڑی۔ اس وقت پھر حضور خود اپنی سواری سے اترے ہیں، علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، رجز آپ نے پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، چاہے یہ 12,000 میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں، کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں۔ اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا اصحاب الشجرہ، الیہ یا اصحاب البدر، کہاں جا رہے ہو اے بدریوں، کہاں جا رہے ہو اے جو صلح حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی، بیعت رضوان، کہاں جا رہے ہو؟ پھر لوگ پلٹے ہیں، پھر فتح ہو گئی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، تو وہ کثرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی، کچھ کام نہ آ سکی تمہارے، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آ گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیچھے پیٹھ موڑ کر بھاگے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر، وعلی المومنین، اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین، اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اہل ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں، پلید ہیں، تو اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ سن 9 کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی اور اہل ایمان بھی گئے، حضرت ابو بکر کی زیر امارت قافلہ حج مدینے سے گیا، حضور نہیں گئے۔ اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آ سکے گا، نہ بیت اللہ کے، بیت الحرام کے، نہ حج کے لیے آ سکے گا۔ لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکے مسجد حرام کے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً، اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمدنی ہوتی تھی،
حاجی آتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، تو ہماری آمدنی ہوتی تھی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم الحکیم، یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت روما اور وہاں سے جو سیلاب آیا ہے مال غنیمت کا، تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے انبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں، اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔